السلام علیکم۔ آج کا جو پاک اسٹڈی کا جو لیکچر ہے ہمارا وہ ہے چیپٹر 4 سے اور پیج نمبر 77۔ ٹاپک ہے شہریوں کے فرائض۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے شہریوں کے حقوق کے بارے میں پڑھا تھا کہ ایک ریاست میں یا پاکستانی ریاست میں شہریوں کے کون کون سے حقوق ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے شہریوں کے فرائض۔ جہاں دنیا کے ہر مہذب ملک میں شہریوں کے حقوق ہوتے ہیں، وہاں شہریوں کے کچھ فرائض بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں بھی شہریوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ان کے کچھ فرائض بھی بنتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو فرض ہے شہریوں کا وہ ہے ملک سے وفاداری۔ شہریوں کے فرائض میں جو بنیادی ایک نقطہ ہے یا جو بنیادی بات ہے وہ ہے ملک سے وفاداری ظاہر کرنا، مطلب کسی ایسی سرگرمی کا حصہ نہ بننا یا کوئی ایسا کام نہ کرنا جو ملک سے بے وفائی یا غداری کے زمرے میں آتا ہو۔ دوسرا جو فرض ہے شہریوں کا وہ ہے قانون کا احترام۔ پاکستان کا جو آئین ہے یا یہاں پہ جو قانون ہے یا قوانین ہے اس ملک کے، ان کا احترام یا ان قوانین کے دائرے میں رہنا ہر شہری کا فرض ہے۔ تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے ٹیکس کی ادائیگی۔ جس طرح ماڈرن کنٹریز یا دنیا کی ساری ریاستیں ٹیکس اکٹھا کرتی ہے اپنے شہریوں سے اور ان ٹیکس کے پیسوں کو اپنے شہریوں کی فلاح کے لیے خرچ کرتی ہے، اسی طرح پاکستانی ریاست بھی مختلف قسم کی ٹیکس لگاتی ہے یا پاکستانی ریاست نے بھی مختلف قسم کے ٹیکس لگائے ہیں اپنے شہریوں پہ، لہٰذا مختلف قسم کے ٹیکس ادا کرنا ہر شہری کا فرض بنتا ہے۔ چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ ہے ووٹ کے حق کا صحیح استعمال۔ انتخابات میں ہر شہری کا اپنی رائے دہی کا استعمال ان کا فرض بنتا ہے، یعنی ہر شہری کو ووٹ کاسٹ کرنا لازمی ہے۔ ہر شہری کو اپنے نمائندے منتخب کرنے کا حق چونکہ آئین میں دیا گیا ہے، لہٰذا ووٹ کا صحیح استعمال شہریوں کے فرائض میں سے ہے۔ پانچواں جو نقطہ ہے وہ ہے سماجی خدمت۔ سماجی خدمت یہ ہے کہ اس ریاست کے ہر شہری کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ چھٹا جو پوائنٹ ہے وہ ہے قومی مفاد کی بالادستی۔ اس نقطے کے مطابق جو ایک انفرادی یا شخصی مفادات ہوتے ہیں ان کو ایک سائٹ پہ رکھ کے قومی مفادات کو ترجیح دینا بھی ہر شہری کا فرض ہے۔ ساتواں جو نقطہ ہے وہ ہے تعلیم کا حصول۔ تعلیم کا حصول چونکہ ہر شہری کا بنیادی حق بھی ہے، لہٰذا تعلیم حاصل کرنا ہر شہری کا فرض بھی بنتا ہے۔ مرد و زن یعنی میل اور فیمیل دونوں کا تعلیم حاصل کرنا فرض بھی بنتا ہے، لہٰذا خود بھی تعلیم حاصل کرے اور اپنے بچوں کو بھی تعلیم کے حق سے محروم نہ کرنا بھی شہریوں کے فرائض میں سے ہے۔ آٹھواں جو پوائنٹ ہے وہ ہے محنت مزدوری کرنا، اپنے معاشرے یا اپنے ملک کے لیے خدمات انجام دینا بھی شہریوں کے فرائض میں سے ہے۔ نواں جو پوائنٹ ہے وہ ہے انسانی حقوق۔ انسانی حقوق کی ایک تاریخ ہے پوری کہ انسانی حقوق کہاں سے یہ ڈیولپ ہوئے، کہاں سے یہ کن مراحل سے گزرے۔ انسانی حقوق 1789 میں 1789 میں فرانس میں انقلاب آنے کے بعد
وہاں پہ جو آئین بنا تھا وہاں پہ شہریوں کو حقوق دیے گئے تھے. اس آئین میں شہریوں کے کچھ حقوق رکھے گئے تھے کہ یہ فلاں فلاں جو حقوق ہے وہ فرانس کے شہریوں کو حاصل ہوں گے. لہٰذا اسی آئین کی تقلید کرتے ہوئے یورپ کے باقی ممالک نے بھی آئین بنانا شروع کیے اور ان آئین میں ہر ملک نے اپنے شہریوں کے کچھ حقوق رکھے. لہٰذا پاکستان بننے کے بعد 1956 میں جو پہلی آئین اس ملک کا بنا تھا اس میں بھی کچھ شہریوں کے لیے کچھ حقوق رکھے گئے تھے. اسی طرح 1962 کے آئین میں بھی پاکستانی شہریوں کے کچھ حقوق رکھے گئے تھے اور اسی کو آگے لے جاتے ہوئے 1973 کے آئین میں بھی پاکستانی شہریوں کے حقوق کے لیے باقاعدہ طور پر اس میں پوائنٹس یا نقطے رکھے گئے تھے. لہٰذا پچھلا جو ٹاپک تھا وہ شہریوں کے حقوق پہ تھا اور آج کا جو ٹاپک ہے یہ ہے شہریوں کے فرائض. یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. یہ بنیادی طور پر حقوق اور فرائض یہ ریاست اور شہریوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ ریاست کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں اور شہریوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں. اس کو انگریزی میں سوشل کانٹریکٹ بھی کہا جاتا ہے, اردو میں اس کو عمرانی معاہدہ بھی کہا جاتا ہے, یا آسان الفاظ میں آئین جو ہوتا ہے, کسی ملک کا آئین جو ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر ریاست اور شہریوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ ریاست کس طرح سے اپنی ذمہ داریاں نبھائے گی اور شہری اپنے فرائض کس طرح سے انجام دیں گے. تو آج کا جو ٹاپک تھا وہ یہیں پہ ختم ہوتا ہے. تھینک یو.